السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 38 ہے، جس میں آیت نمبر 211 سے 215 211 سے 215 تک کا آپ کے سامنے تلاوت ابھی کی گئی۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پر کی گئی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کر رہا ہے کہ آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی ہوئی نشانیاں دیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آنے کے بعد بدلتا ہے تو اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ یعنی اللہ نعمت دے اور نعمتوں کو وہ کفر سے بدلے، ناشکری سے بدلے، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا شدید عذاب ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں قیامت کے دن ان کے اوپر رہیں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، سارے لوگ ایک امت تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے کہ سارے لوگ ایک امت تھے، پھر بعد میں ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھی بھیجا، ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ان کے اختلافات میں، جو بھی جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، ان کے درمیان اس میں وہ فیصلہ کریں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، اور ان لوگوں نے، یعنی جن لوگوں نے بھی اختلاف کیا ہے کتابوں اور دلیلوں کے آنے کے بعد، وہ ان کا اپنا ذاتی مفاد تھا، ذات، سرکشی، حد سے تجاوز کرنے کی بنیاد پر ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اختلافات میں حق کے ساتھ اپنی اجازت سے فیصلہ کرنے کی طاقت دی کہ حق کیا ہے، انہیں بتایا، ہدایت دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی انبیاء کے آنے کے پہلے دنیا میں لوگ ایک تھے، پھر اختلاف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ کتاب لے کر جاؤ، لوگوں کو بتاؤ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پر ان کی باتوں کو تسلیم کس نے کیا؟ صرف ایمان والوں نے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کا اختیار ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں آسانی سے چلے جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس آئی؟ ان کے جسموں پر تکلیف آئی، ان کے مالوں پر تکلیف آئی،
وہ یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے، ان پر زلزلے آ گئے، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالی یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ جنت آسانی کا نام نہیں ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہے، جسم پر مال پر دقتیں آتی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، پھر یہاں پر ایک کویشچن ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم خرچ کہاں کریں، کن پر خرچ کریں، کن کو اللہ کے راستے میں دیں، یا کن پر ہم خرچ کرنا چاہیے جو حقدار ہیں؟ تو کہا جو تم خرچ کرتے ہو والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرتے ہو یقیناً اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ یعنی جب خرچ کرنا ہے، ماں باپ پر خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کو دینا آپ کی ذمہ داری ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، راستہ چلتے مسافرین کو دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہاری نیکیوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی بھی نیکی والا عمل چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، سل، آسک، سوال کیجئے، سل، سوال کیجئے، زینا، بیوٹیفائڈ، خوبصورت بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ یسخرون، دے میک فن، مذاق بناتے ہیں، یسخرون مذاق بناتے ہیں۔ حسبتم، یو تھاٹ، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم سوچتے ہو، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے، کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ مستہم، ریچڈ دیم، ان تک پہنچی، ان تک گئی۔ زلزلو، دے ور شیکن، انہیں ہلا دیا گیا۔ زلزلو مینس انہیں ہلا دیا گیا۔ متا، وین، کب، متا مینس وین، کب۔ تقریباً الفاظ اب آپ دیکھتے چل رہے ہوں گے کہ الفاظ جو پیچھے گزرتے ہیں وہی الفاظ قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہم سارے مشکل الفاظ کا تذکرہ نہیں کریں گے، ہم صرف انہیں مشکل الفاظ کو بیان کریں گے جن کا ذکر ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو لفظ آ رہے ہیں صرف انہیں کا آپ کے سامنے اب ذکر کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی بنیاد تدبر کی طرف، یا اس سے پہلے ایک شان نزول۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مومنین مدینہ کی طرف آئے، انہیں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، گھر چھوڑنا پڑا، کاروبار چھوڑنا پڑا، تو جب تکلیف میں تھے تب اللہ تعالیٰ نے ان کے سکون کے لیے اس آیت کو نازل کیا کہ یہ سب تکلیف جنت کے بدلے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو جنت میں آسانی سے چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلے لوگوں کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں آئیں، زندہ آگ میں جلا دیا گیا، ناخون کھینچ دیے گئے، چمڑی نکال دی گئی، آرے سے چیڑ دیا گیا، تب بھی انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا۔ تم نے تو صرف گھر چھوڑا ہے، تم نے تو صرف پریوار چھوڑا ہے، اس پر افسوس نہ کرو۔ جنت آسانی کا نام نہیں، جنت مشکل کا نام ہے۔ تو مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کو آسانی اور سکون دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا کہ جنت آسانی کا نام نہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے مشکلات کو اٹھانا پڑتا ہے، تکالیف کو اٹھانا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کسی کو جنت عطا کرتا ہے۔ اب تدبر، ہم نے ان آیتوں پر کیا غور کیا؟ نمبر 1، نعمت کے آنے پر اگر شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ نعمتوں کو بدل دیتا ہے۔ کوئی بھی نعمت جب اللہ آپ کو دیتا ہے، رزق ہے، طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، کوئی بھی نعمت جب اللہ دیتا ہے تو نعمت کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ رب العالمین نعمتوں کو بدل دیتا ہے، یعنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمتوں کو بدلتے ہیں۔ بدلنے کا مطلب جب شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بدل کر عذاب نازل کرتا ہے، اس لیے نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نعمت کے شکر کا مطلب صرف زبان سے شکریہ نہیں، عمل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دے دیا، رتبہ دے دیا، صحت دے دی، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ زبان سے بولے الحمدللہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اس سے کام نہیں چلے گا۔ زبان تو اللہ کا شکر ادا کرے ہی کرے،
साथ में जिस्म भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करे कि अल्लाह मुझे सेहत दी है, मैं तेरी इबादत करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, क़िताल करूंगा, तेरे दीन के लिए खिदमतें करूंगा, अल्लाह तूने पैसा दिया है गरीबों को अदा करूंगा। तो शुक्र अदा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ज़बान से शुक्र अदा किया जाए, शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि जिस्म से शुक्र अदा किया जाए, अमल से शुक्र उसका अदा किया जाए। अल्लाह ताला ने हमें जो भी नेमतें दी है उसका अमल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। नंबर 3, दुनिया में कामयाबी की निशानी सिर्फ दौलत, शोहरत और इज्जत नहीं है। दुनिया में कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत, शोहरत और इज्जत का होना नहीं है, यानी असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी है अल्लाह की रजामंदी, दीन पर आपका अमल कर पाना, हलाल पर रुकना, हराम से बच पाना। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयतों में ये बात भी बता रहा है कि दुनिया में कामयाबी की सिर्फ ये निशानी नहीं है कि आपके पास दौलत आ जाए, माल आ जाए, इज्जत आ जाए। ये कामयाबी की निशानी नहीं है। निशानी ये है कि आप अल्लाह की रजा के अमल करो, अल्लाह को राजी करने वाले अमल करो, अल्लाह जिसे पसंद करे वो अमल करो। ये इंसान की असल कामयाबी है, ये आपके कामयाब होने की असल निशानी है कि आप अल्लाह की रजा के काम करो। नंबर 4, अहले ईमान हमेशा कमज़ोर होते हैं और कुफ़ार उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ होता है, एक आदमी अगर दीन पर है, हक पर है, अकीदे पर है और सही अकीदे पर है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। या आप तो अभी आए हो, आपको क्या पता है, आप क्या ज़्यादा जानते हो, हमारे अब्बा दादों को पता नहीं, आपको ज़्यादा पता है। तो अहले ईमान हमेशा कमज़ोर लोग होते हैं और उनका मजाक उड़ाया जाता है। जैसे यहाँ पर कहा कि कुफ़ार मोमिन इनका मजाक उड़ाते थे, तो मजाक उड़ाने पर परेशान मत होइए। अगर आपका कोई मजाक बनाता है, टेंशन मत लीजिए। मजाक हमेशा मोमिनों का बनाया जाता है और मजाक बनाने वाले कुफार की कैटेगरी में होते हैं। तो हमेशा मोमिन कमज़ोर होते हैं और उनका मजाक उड़ाया जाता है। नंबर 5, रिस्क पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है, जिसे चाहता है जितना देता है। आज हमारे यहाँ लोग रोजी के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहाँ कहाँ रोजी मांगने जाते हैं, कहाँ कहाँ कारोबार की बरकतों के लिए जाते हैं। यहाँ पर इन आयतों से पता चला कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब दौलत अता करता है, बेहिसाब रोजी अता करता है। जिससे पता चला रोजी का इख्तियार किसका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो रोजी किससे मांगना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से। पुकारना किसको चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को, क्योंकि इस पर इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। वो जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी अता करता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपना एक मिजाज, अपना एक निज़ाम और अपना एक सिस्टम है। इसलिए रोजी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए। किताब कुरान झगड़े का हल है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना कि लोग उम्मत एक थे, फिर इख्तिलाफ हुए तो अल्लाह ने नबियों को भेजा, किताबों को भेजा ताकि झगड़ों का हल हो जाए। तो कुरान झगड़ों का हल है। कितना ही बड़ा झगड़ा हो, कितना ही बड़ा इख्तिलाफ हो, कितना ही बड़ा आपके दरमियान डिस्प्यूट्स हो जाएं, अगर आपके मसले का हल आप कुरान में तलाश करेंगे, इंशाअल्लाह आपके मसले का हल आपको मिल जाएगा। कुरान हर झगड़े का हल है, कुरान हर मुश्किल का हल है, कुरान हर मुश्किल से निकलने का जरिया है। तो कुरान को एक बंदे मोमिन को चाहिए कि उसका जरिया बनाए, उसके मुताबिक अपने मसालों को हल करे, उसके मुताबिक अपनी तकालीफ को हल करे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इख्तिलाफ को हल करेगा। नफ्स की परस्तिश हक से रोकती है। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बग़यम बैनहुम, नफ्स की जब पैरवी की तो उन्होंने हिदायत को छोड़ दिया। नफ्स की पैरवी करना, मेरा दिल क्या बोलता, मेरा दिमाग क्या बोलता, मुझे क्या अच्छा लगता। जब इंसान कुरान और सुन्नत को छोड़कर अपने आप से फैसले करने लगता है, अपनी पसंद को देखकर फैसले करने लगता है, तो वो सरकशी पे चला जाता है, वो हराम में चला जाता है, वो हलाल से दूर हो जाता है, वो अल्लाह की रजा से दूर हो जाता है। कब? जब बंदा अल्लाह ताला की रजा से ज्यादा अपने नफ्स को आगे बढ़ाने लगे, अपने नफ्स को अहमियत देने लगे, तब जाकर वो सरकशी के रास्ते पर चला जाता है और बर्बादी के रास्ते पर चला जाता है। नंबर 8, बड़ी अहम चीज पता चली, हिदायत सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है, सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। किसे देना, कब देना, कैसे देना, अल्लाह के अलावा किसी की ताकत नहीं है। आपका और हमारा काम है पहुंचाना, आपका हमारा काम है बताना, आपका हमारा काम है हक सिखाना, कुरान सिखाना, हदीस सिखाना। कबूल करना ना करना ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, अल्लाह नहीं चाहता हिदायत नहीं देता है। अल्लाह का इख्तियार है, ये सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है।
یہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت کا دینے والا نہیں ہے، اس لیے ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تو ہمیں ہدایت دے، اللہ حق کی طرف ہدایت دے، اللہ حق کی طرف رہنمائی دے، اللہ برائی سے بچا، غلط سے بچا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسے اللہ نے کہا نا یسخرون من الذین، یہ لوگ جو کفار ہوتے ہیں مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑانے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ کبھی کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ مذاق اڑانے کو پسند نہیں فرماتا۔ نیکسٹ اس کے بعد جنت مشکلوں کے بعد ملتی ہے، جنت مشکلوں کے بعد ملتی ہے۔ مشکل مطلب دنیا میں تنگی کو برداشت کرنا پڑے گا، پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، امتحانات کو برداشت کرنا پڑے گا، کاروبار کی تنگیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ساری تکلیف دنیا میں آئے گی اگر آپ کو جنت چاہیے۔ جنت آسانی کا نام نہیں، جنت مشکلوں کے بعد ملتی ہے، جنت تکلیف کے بعد ملتی ہے، جنت پریشانی کے بعد ملتی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ بندے کا دنیا میں امتحان لیتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے اس کی جنت کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا جنت آسانی کا نام نہیں، جنت مشکل کا نام ہے۔ نیکسٹ، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب اس کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں کہتا ہے ام حسبتم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ رسولوں نے بھی پکارا، مومنین نے پکارا، اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہا انا نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ کی مدد تب آتی ہے جب صرف اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے، کسی اور کو اپنا حاجت روا نہ بنایا جائے، کسی اور کو اپنا مشکل مٹانے والا نہ مانا جائے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے، جیسے اللہ نے صحابہ کی مدد کی، جیسے اللہ نے نبی کی مدد کی، جیسے اللہ رب العالمین مومنین کی مدد فرماتا ہے۔ کب؟ جب وہ صرف اللہ سے مانگتے ہیں، صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز پتہ چلی۔ اس کے بعد دنیا میں امتحان کا ہونا یقینی ہے، مال کی تکلیف، جان کی تکلیف، امتحانات، دشمن کا آنا، تکلیفوں کا آنا، ظلم کا ہونا، یہ سب کنفرم ہے، امتحان تو آئیں گے۔ اگر آپ مومن ہیں، امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، اپنے آپ کو ریڈی کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں آپ کا امتحان لے گا، دنیا میں آپ کو آزمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا وہ اصول اور ضابطہ ہے، اور اس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ نمبر 13، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اخلاص شرط ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اس میں اخلاص شرط ہے۔ مقصد صرف اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے۔ اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتا ہے نا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اگر تم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ تو ہر عمل میں رضا کس کی رکھو؟ صرف اللہ کی، دنیا کی نہیں۔ دنیا کو دکھانا نہیں کہ دنیا سخی کہیں گے، دنیا مجھے کہیں گے کہ میں بڑا عطا کرنے والا، بڑا دینے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کی مدد تب کرے گا جب آپ اپنے عمل میں اخلاص کو شرط بنائیں گے، اخلاص کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی تکالیف کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ، دین پر جمنا انسان کو تکلیفوں سے بھی بچاتا ہے۔ جب بندہ دین پر جم جاتا ہے نا، استقامت لے آتا ہے نا، اللہ پر بھروسہ لے آتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، تکلیفوں سے اللہ رب العالمین بچاتا ہے۔ بربادی کی شروعات تعصب اور نفس پرستی سے ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے کہا پہلے سارے لوگ ایک تھے، ایک جیسے تھے، باعمل تھے، پھر جب لوگوں نے اپنے نفس کو دیکھنا شروع کیا، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا، برباد ہو گئے، اختلاف آ گئے، جھگڑے آ گئے۔ تو جب انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنا فائدہ دیکھنا شروع کرتا ہے، تب بربادی کا آغاز ہوتا ہے، تب بربادی کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے نفس کو نہیں، اللہ کی رضا کو دیکھ کر کام کرنا چاہیے۔ آخری پوائنٹ یہ پتا چلا کہ دنیا کی محبت سے خود کو بچانا چاہیے۔ دنیا کی محبت رکھیں، پر اس محبت کو اتنا زیادہ غالب نہ کر لیں کہ وہ محبت آپ کو عمل نہ کرنے دے، وہ محبت آپ کو نیکیوں سے روک دے، وہ محبت آپ کو اچھائیاں سے روک دے۔ تو دنیا کی محبت سے جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ بات ہمیں آج کی آیتوں سے پتہ چلی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا عمل۔ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اختلاف کی وجہ کو جانو اور قرآن کے مطابق اسے حل کرو۔ کوئی بھی اختلاف جب ہوتا ہے، کوئی بھی اختلافات جب آتے ہیں، کوئی بھی جھگڑا لڑائی جب آتا ہے،
تو ہمیں اس کی تہ تک جانا چاہیے کہ اختلاف کیوں ہوا، یہ اختلاف کیوں بنا، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر قرآن کو سامنے رکھیں، اس مسئلے کو حل کریں، تو انشاءاللہ آپ کے اختلافات کا حل ہو جائے گا۔ تو اختلافات کی وجہ کو جانیں اور قرآن کے مطابق اسے حل کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے اختلافات کا خاتمہ کرے گا۔ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، دنیا کے لیے طلب رکھتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا حاصل ہو جائے، دولت، مال، عزت، شہرت مل جائے، اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ محنت ہمیں اصل میں آخرت کے لیے کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنا مقصد آخرت کو بناؤ، اپنا مقصد آخرت کو بناؤ۔ اور اس میں بڑی پیاری حدیث ہے، میں چاہتا ہوں حدیث اپنے سامنے آپ لوگ رکھیں تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، بات آپ کو دیر تک یاد بھی رہے گی اور انشاءاللہ عمل میں بھی تبدیلی آئے گی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2465، سنن ترمذی حدیث نمبر 2465، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت الآخرہ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنا مقصد آخرت کو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، جتنا دیتا ہے وہ اس میں مطمئن سیٹسفائیڈ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، کاموں میں آسانی کر دیتا ہے، کام کو ایزیلی بالکل کروا دیتا ہے، پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب بندہ آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے اور اس کے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ جو دنیا سے بھاگتا ہے اللہ اسے دنیا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ اس سے دنیا بھی چھین لیتا ہے، اور آخرت میں بھی اسے بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، لیکن جو انسان دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے، دنیا طلبی کو اپنا مقصد بناتا ہے، دنیا کی عزت کو اپنا مقصد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری بنا دیتا ہے، ہمیشہ اسے کمی نظر آئے گی، ہمیشہ مال کم نظر آئے گا، کتنا ہی اللہ دے دے اسے کبھی اچھا لگے گا ہی نہیں، کبھی مطمئن وہ نہیں ہوگا۔ وفرق علیہ شملہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بنتے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس کے کام کبھی پورے نہیں ہوتے، بنتے کام بھی اس کے بگڑ جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِرَ لَهُ، اور دنیا میں اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدر ہے، مقدر سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اس حدیث کو اگر آپ سمجھیں، اس حدیث کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو اللہ دو چیزیں ہمیں بتا رہا ہے، آخرت کو مقصد بنا، تیرے کام بھی جمع کر دوں گا، تکلیف بھی دور کر دوں گا، اور دنیا بھی تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اور اگر تو دنیا کو مقصد بنائے گا، کام بگاڑ دوں گا، تیرا کبھی سکون کی زندگی نہیں رہے گی، اور اس کے بعد خاص طور پر دنیا میں تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، مقدر سے زیادہ کبھی کسی کو دنیا میں نہیں ملتا، اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے مقدر کیا ہے، مقدر سے زیادہ کسی کو عطا نہیں کیا جاتا۔ تو اگر ہم ان آیتوں پر آج کی غور کریں تو آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نعمت کو مانیں، نعمت کی اہمیت کو مانیں، نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ بھی کہہ دیا کہ مذاق کسی کا مت اڑاؤ، یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، پر اصل میں متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اوپر کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں اختلافات کیوں ہوئے اور اختلاف حل کرنے کا طریقہ صرف قرآن ہوتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جنت آسانی کا نام نہیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، جسم پر مال پر تکلیفیں آتی ہیں، یہ سب یقینی چیز ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے خرچ کیا جائے، اور خرچ کرو تو والدین کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسافروں کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ انہی باتوں پر میں آج کی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین تو ہمیں قرآن فہمی کی طاقت عطا فرما دے، قرآن کو سمجھنے کی طاقت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ قرآن سے ہماری محبت کو اور زیادہ بڑھا دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔